السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو آپ پڑھ رہے تھے آئیے عربی سیکھیں کورس، جس کا آج انشاءاللہ ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اگر آپ کو میری آواز کا مسئلہ ہو تو آپ مجھے میسج کریں گے۔ اب مائک کا اختیار میں نے سب کا آف کر دیا ہے، مائک آپ کا آن نہیں ہو سکتا۔ میسج کر دیں گے اگر کسی کو آواز نہ آ رہی ہو، باقی ساتھی بتا دیں اگر کسی کی آواز کا مسئلہ ہو تو وہ کال پہ ڈیوائس پر کلک کر لیں، میسج لکھ کے بتا دیں گے۔ جی تو آج ہم دوسرے سبق کے اندر، اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے ہمارے ذہن میں وہ ہونا چاہیے کہ ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھی، جس کے اندر ہم نے سب سے پہلے حروف الہجاء کو دیکھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے حرکات کو دیکھا، اور حرکات کے بعد تیسرے نمبر پر ہم نے حروف الہجاء کے اندر جو تعداد، ان کی تعداد میں کہ 28 ہے یا 29 ہے، جو چھوٹا سا اختلاف تھا اس کو ہم نے حل کیا۔ وہاں تک ہمیں بات سمجھ میں آ چکی۔ آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں کہ جناب ہمیں حروف وہ بھی پتہ چل گیا، حرکات کے بارے میں بھی علم ہو گیا، ان کے نام یہ سب کچھ ہمیں پتہ چل چکا۔ اب آگے ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہمیں حروف بھی معلوم ہو چکے، حرکات بھی معلوم ہو چکی، تو اب اگلی بات یہ ہے کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ ملیں گے۔ سمجھے بات کو؟ دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے حروف، تو ہا، را، واو، فا، یہ 4 حرف تھے۔ یہ 4 حرف جب ملے ہیں تو اس صورت میں یہ اب ایک مکمل لفظ بن گیا۔ 4 حرف ملے تو ایک لفظ بن گیا حروف۔ ایسے ہی حرکات، ہا، را، کاف، الف، تا، یہاں پہ 5 حروف ملے تو 5 حروف کے ملنے کے بعد ہمیں ایک لفظ حاصل ہو گیا حرکات۔ اب دیکھیں حروف کو حروف تب ہم پڑھیں گے جب اس کے اوپر حرکات ڈالیں گے، کہ ہا کے اوپر ہم نے پیش پڑا ہو، اور ایسی را کے اوپر بھی پیش پڑا، واو کو جو ہے نا جزم دی، اور تو ہم نے پڑھا حروف۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر اس کے اوپر ہا کے اوپر پیش نہ ہو، را کے اوپر پیش نہ ہو، تو اسے کیا پڑھنا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ ایک صاحب کو آواز نہیں آ رہی، ان کو میسج لکھ کے بتا دیں جی ان کی آواز کا کیا مسئلہ ہے، کال پہ ڈیوائس کریں گے۔ اچھا جی، تو ہمیں اس بات کا علم ہو چکا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی آگے کہ مثال آپ کے سامنے آ چکی کہ جی حرف ہے حرکات۔ دیکھیں حرکات کے اوپر ہمیں حرف تو ملے اور اس کے بعد ہم نے الفاظ بھی بنا لیے۔ اب الفاظ کے بن جانے کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اس کو خالی الفاظ حروف کے ملنے سے ہمارے پاس لفظ نہیں آئے گا جب تک ہم حرکات کو نا اس کے اوپر ڈالیں۔ تو ہا کے اوپر زبر ڈالا، را کے اوپر زبر ڈالا، کاف کے اوپر، تو ہمیں یہ ایک لفظ حاصل ہو گیا حرکات۔ ایسی باقی سارے تو حروف اور حرکات کے ملنے سے ہمیں الفاظ ملتے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ آ چکی ہے۔ اچھا دیکھیے اس کی میں مزید آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں، جیسا کہ قاف، لام، میم، تو یہاں پہ قاف، لام، میم 3 حروف تھے، ان تینوں کو ملایا تو یہ ایک ہمیں 3 حروف کا مجموعہ نظر آیا۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کے اوپر ہم نے حرکات ڈال دی، قاف کے اوپر زبر اور لام کے اوپر زبر اور میم کے اوپر 2 پیش، تو یہ بن گیا قلم۔ ہمیں پتہ چل گیا جناب کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی کیا ادائیگی ہے۔ مزید آگے ایک اور مثال، انسان، الف، نون، سین اور الف نون، تو یہاں پر دیکھیے یہ 5 حروف ملے تو ہمیں لفظ انسان حاصل ہو گیا۔ اسی طرح مزید اقرا، یہاں پہ الف، قاف، را، الف، حمزہ، تو یہ حروف یہاں پر ملے تو ہمیں ایک لفظ حاصل ہوا اقرا۔ اعلیٰ، عین اور لام جب یہ ہمیں ملے تو اس کے بعد ہمیں 2 حرفوں سے ایک الگ سے حرف مل گیا اعلیٰ۔ تو بہرحال یہ بات میں پہلے بھی وضاحت سے کر چکا ہوں۔ حروف حرکات، یہ تو ہمیں بات یاد ہو چکی کہ جناب حروف و حرکات کے ملنے سے الفاظ بنتے ہیں، یہ تو بات کنفرم ہے۔ اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حروف حرکات سے الفاظ تو بنتے ہیں، لیکن کس طرح کے الفاظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بات اب سمجھنے کی ہے کہ حروف و حرکات کے ملنے سے ایک تو وہ الفاظ بنتے ہیں جن کا کوئی معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ الفاظ بنتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، بے معنی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنے محاورے میں عام طور پر استعمال کر لیتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ روٹی شوٹی، چائے شائے، پانی شانی، آگ شاگ،
تو اب یہاں پر آگ ایک بامعنی لفظ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک جو ہے نا وہ جلانے والی اور مختصر جو ہے نا اس کے ساتھ خاص ہے، تو اس چیز کو آگ کہتے ہیں۔ پانی ایک جو ہے نا مایہ ہے، اور پیاس کو بجھانے کے لیے مطلب کہ ایک ہر ایک چیز، ہر ایک کی اپنی ایک تعریف ہوگی، تو ہر ایک کے لیے ایک لفظ ایجاد کیا گیا ہے۔ لیکن اب ہمیں ایک دوسرا اس بامعنی لفظ کے ساتھ جو بے معنی لفظ بولتے ہیں، کہ ہم نے کہا کہ پانی، یہ تو بامعنی لفظ ہے کہ جناب ایک کسی چیز کو کہا جا رہا ہے جو حقیقت میں موجود بھی ہے۔ ایک بے معنی ہے پانی ابشانی، ابشانی کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے، کسی چیز کا یہ نام نہیں ہے، لیکن یہ اپنے عرف میں اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو ہماری جو بات چلے گی وہ بامعنی سے چلے گی، بے معنی سے ہمیں فی الحال کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اچھا جی، حروف حرکات کے ملنے سے یا تو ہمیں بامعنی لفظ حاصل ہوگا یا بے معنی۔ میں اس کو مزید آپ کے سامنے ایک چارٹ کی شکل میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ دیکھیں جی، حروف حرکات کے ملنے سے لفظ ملا، ٹھیک ہو گیا۔ اب لفظ جب ملا ہے تو ہمیں یہ تو پتا ہو چل گیا جی لفظ ملا ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے وہ ایک لفظ ملا ہے یا زیادہ ملے ہیں؟ ایک لفظ ملا ہے یا زیادہ ملے ہیں؟ اگر ایک لفظ ملا ہے تو مفرد کہلائے گا، ٹھیک ہے، جیسا کہ اب جو ہے نا لفظ یہ ایک ہے تو یہ مفرد کہلایا، اور اگر زیادہ الفاظ ملے ہیں تو وہ مرکب کہلائے گا، جیسا میں نے ابھی کہا نا کہ مرکب کہلائے گا، تو مرکب کہلائے گا، یہاں پہ مرکب ایک لفظ کہلائے گا، دوسرا لفظ اور وہ تیسرا لفظ، تو وہ مرکب کہلائے گا۔ یہاں پر تین الفاظ ملے تو یہ مرکب بن گیا۔ اب یہاں پہ جو ہمیں لفظ حاصل ہو رہا ہے وہ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا؟ تو جو ہے نا مفرد ایک ہوگا، اور اگر زیادہ ہیں تو وہ ظاہر بات ہے مرکب کہلائے گا۔ تو فی الحال ہم مرکب کو چھوڑتے ہیں، ہم مفرد کے اوپر آ کے بات کرتے ہیں۔ اب لفظ سے ہمیں مل گیا جناب مفرد۔ اب مفرد جو ہے ابھی جو میں نے بات کی وہ مفرد بامعنی ہوگا یا بے معنی ہوگا، کیونکہ مرکب نے بھی اسی سے چلنا ہے نا، آگے مرکب تو اسی سے بنے گا۔ تو مفرد بامعنی ہوگا یا بے معنی، یہ بات میں بھی کر چکا۔ اس کے بعد جی اگر مفرد جو لفظ بنا ہے وہ بامعنی بھی ہے، اس کا کوئی مطلب بھی ہے، اب جا کر پھر اس کو کیا کہیں گے عربی میں؟ اس کو عربی زبان میں کلمہ کہیں گے۔ سمجھ آئے گی بات کی؟ اس کو عربی زبان میں کیا کہیں گے جی؟ کلمہ۔ تو اب کلمہ کی آگے تین اقسام ہیں، کلمہ کی آگے تین اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اب میں آپ کو اور آسان انداز میں اس بات کو سمجھا دوں، یہ آپ کو نقشہ انتہائی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا اگر آپ میری بات ایک یہ نوٹ کر لیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ جب بھی کوئی زبان جو ہے نا اس کے قواعد کو لکھا جاتا ہے تو ہمیشہ پہلے کوئی زبان ایجاد ہوتی ہے، پہلے اس زبان کو بولا جاتا ہے، اور جب وہ بولی جاتی ہے، کہیں سنی جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کو آگے سکھانے کے لیے اس کو لکھا جاتا ہے، اس کے قواعد بنائے جاتے ہیں۔ ہمیشہ پہلے زبان بولی جاتی ہے، پھر اس کے قواعد بعد میں مرتب ہوتے ہیں، اس کے اصول ضوابط یاد کرنا فلاں فلاں یہ سب کچھ بعد میں ہوتا ہے، صحیح ہے۔ قواعد کے مطابق زبان آج تک تو ایجاد شاید نہ ہوئی ہو، اس لیے ہمیشہ پہلے زبان بولی جاتی ہے، اس کے بعد پھر ان کا خیال رکھتے ہوئے اور جو ہے نا وہ اس کو ایک مخصوص قسم کی گروپنگ اس کی کر دی جاتی ہے کہ یہ فلاں چیز اس کے اندر ہوگی، یہ فلاں چیز اس کے اندر ہوگی، یہ فلاں چیز اس کے اندر ہوگی۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پوری کی پوری عربی زبان کے تین گروپ ہیں، پوری کی پوری عربی زبان کے تین گروپ ہیں۔ پہلا گروپ اسم ہوگا، دوسرا گروپ فعل ہوگا، تیسرا گروپ حرف ہوگا۔ ہم نے صرف اسم کو، فعل کو، حرف کو، ان تین چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اگر ہمیں یہ تین چیزیں سمجھ آ گئی تو گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ آپ پوری عربی کو انتہائی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، سمجھے؟ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ کہ حروف حرکات کے ملنے سے لفظ بنا، لفظ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ تو مفرد ہوگا تو وہ بامعنی ہوگا یا بے معنی؟ تو ہمیں بامعنی سے مطلب ہے فی الحال۔ بامعنی اگر ہوگا تو اس کو کلمہ کہیں گے۔ کلمہ کی آگے تین اقسام ہیں، اس کو آسان انداز میں یوں کہہ دیجئے کہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے اہل لغت نے، اہل زبان نے اس کے تین گروپ بنا دیے ہیں کہ جناب ان تین گروپوں کے اندر پوری کی پوری عربی جو ہے نا وہ بند ہے۔ آپ اگر سیکھیں گے تو یہ تین گروپ آپ کو سیکھنے پڑیں گے، تب جا کے آپ عربی کو سمجھ سکیں گے، عربی کا ترجمہ کر سکیں گے، عربی کو بول سکیں گے، جب آپ اس عربی زبان کے تین گروپوں کو سیکھیں گے، وہ ہے اسم، فعل، حرف۔ اچھا اب جو ہے نا یہ تین جو ہے ہم اسی کے اوپر بات کریں گے،
ٹھیک ہو گیا. اسم فعل حرف اسی کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے, ان تین کے اوپر ہی, کیونکہ جناب بنیادی گروپ بھی یہ ہیں. کوئی اور زبان بھی ہو تو ظاہری بات ہے ہر زبان کو ایک گروپنگ اس کی جاتی ہے جی. اس کے 8 گروپ ہیں, ٹھیک ہے. کوئی انگریزی زبان ہے تو مطلب اس کے 8 گروپ ہیں جناب, ان 8 کو سیکھ لو آپ کو فلاں زبان آ جائے گی. اسی طرح عربی زبان میں یہ 3 گروپ ہیں, ان کو آپ سیکھ لیں آپ کو عربی زبان آ جائے گی. تو ہم پہلے تو ان تینوں کی تعریف پڑھ لیتے ہیں کہ جی ہوتے کیا ہیں, کس چیز کو اسم کہا جاتا ہے, کس چیز کو فعل کہا جاتا ہے, اور کس جو ہے نا وہ بلا کا نام حرف ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں ان کی تعریفات ہمارے ذہن میں ہوں گی تو ہمیں انشاءاللہ آگے چلنے میں اور ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو جی دیکھ لیجئے کہ ان کی تعریفات کیا ہے. سب سے پہلے ہم اسم کی تعریف دیکھتے ہیں. اسم کی تعریف یہ ہے کہ کسی آدمی کا نام ہو, کسی جگہ کا نام ہو, کسی صفت کا نام ہو, کسی آدمی کا نام, کسی جگہ کا نام, یا کسی آدمی کی کوئی صفت ہو, ٹھیک ہے, یا کوئی کام کا نام ہو. آدمی کا نام تو سمپل سی بات ہے, مثال کے طور پہ اب جو ہے نا آپ کا نام زاہد ہے, ٹھیک ہو گئی بات, تو زاہد ایک آدمی کا نام ہے, یہ اسم ہے. جگہ کا نام لاہور, پاکستان, فلاں فلاں کوئی بھی جگہ ہو تو جگہ کا نام یہ بھی اسم ہے. صفت آپ مثال کے طور پہ مزدور ہیں, آپ بڑھائی ہیں, آپ استاد ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ عالم ہیں, آپ قاری ہیں, آپ جو ہے نا وہ کچھ مطلب کچھ بھی ہیں آپ, تو یہ ساری کی ساری آپ کی صفات ہیں. سمجھ آئے گی بات کی. جیسے کہ عالم ہونا, خوبصورت ہونا, اور استاد ہونا, اور اسی طرح پڑھائی ہونا, اور اس طرح دیگر جتنی بھی صفات کہلاتی ہیں, یعنی جو اگلے بندے کے ساتھ اس کی صفت کو بیان کریں, وہ صفت اگلے بندے کی بڑھائی کو بیان کرے, وہ صفت کہلاتی ہے. سمجھ آ گئی بات. تو جو بھی کوئی صفت ہوگی وہ بھی اسم ہے. اور کام کا نام مثال کے طور پہ کھانا, ٹھیک ہے, اس نے کھایا, اس نے پیا, ہم نے پیا, تم نے پیا, یہ بھی جو بھی کچھ ہو. تو یہاں پر کام کا نام یعنی جو ہم نے کہا نا کہ ہم نے پیا, ہم نے کھایا, ہم نے, تو یہاں پر جو یہ پینا, کھانا, سونا, یہ کام کا نام ہے. ٹھیک ہوگی. پڑھنا, اس نے پڑھا, وہ ایک الگ چیز ہے. پڑھنا, لکھنا, آنا, پینا, کھانا, سونا, یہ سارے کے سارے ہیں جناب اسم. یعنی کسی کام کا نام بھی اسم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک امید ہے آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی. تو اسم کی آسان سی تعریف کیا ہوئی, کسی آدمی کا نام, کسی جگہ کا نام, کسی صفت کا نام, یا کسی کام کا نام اسم کہلاتا ہے. سمجھ آ گئی بات. اچھا جی آگے چلتے ہیں. فعل کی تعریف کیا ہے جی. فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا پایا جاتا ہے, اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے. کیا مطلب, دیکھیے آپ نے کوئی کام کیا, اسم وہ تھا جس میں, یہ بات ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ زمانے 3 ہیں. ایک ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ, ایک ہوتا ہے موجودہ زمانہ, ایک ہوتا ہے آنے والا زمانہ. تو گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں, اور موجودہ زمانے کو حال کہتے ہیں, آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں. تو یہ بالکل سیم ہمارے اردو کی طرح ہی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہماری جو ہے نا وہ 30% سے کہیں زیادہ ہمیں عربی پہلے سے آتی ہے. تو دیکھیں ماضی, حال اور مستقبل یہ اردو کے الفاظ ہیں جو عربی سے ہی گویا کے لیے گئے ہیں. اچھا اب دیکھیے, آپ نے کہا کہ اس نے کھایا, ٹھیک ہے, اس نے کھایا, وہ کھا رہا ہے, وہ کھائے گا. تو اب یہاں پہ اس نے کھا لیا, یہاں پر ہو گیا زمانہ ماضی کہ اس نے کھا لیا, ٹھیک ہوگی. وہ چلا گیا, تو یہ ہے فعل پایا جا رہا ہے, یعنی چل جانا ایک فعل ہے, اور اس کے ساتھ زمانہ پایا جا رہا ہے کون سا, ماضی کا, یعنی وہ چلا گیا یا وہ جا رہا ہے, یہ حال ہے. جانا فعل ہے اور اس میں زمانہ کون سا پایا جا رہا ہے, اس وقت موجودہ زمانہ پایا جائے گا. وہ جا رہا ہے, وہ کھا رہا ہے, وہ سو رہا ہے, یہ موجودہ زمانہ ہے. اور تیسرا کیا ہے کہ جی وہ کھائے گا, وہ سوئے گا, وہ پیے گا, وہ مارے گا. تو یہاں پر اب کھانا, پینا, سونا یہ فعل ہے. ٹھیک ہوگی بات. اور اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے مستقبل کا کہ کھائے گا, پیے گا, سوئے گا. تو یہ مستقبل کا زمانہ ہے. تو دیکھیں کام, کسی کام کا کوئی کام پایا جا رہا ہو, یعنی کسی کام کا ہونا یا کرنا اس کے اندر پایا جا رہا ہو, اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جا رہا ہو, تو وہ فعل کہلاتا ہے. اوپر کیا تھا کہ اسم کا نام, کسی کام کا نام اسم کہلاتا تھا, اس میں کوئی زمانہ نہیں تھا. اب اس ہی کے اندر زمانہ ملا دو, یعنی 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اگر اس اسم میں پایا جائے جس کو مصدر کہہ رہے تھے, تو وہ مصدر سے پھر فعل بن جائے گا, کیونکہ اس میں 3 زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا گیا.
ٹھیک ہوگی بات؟ آپ جلدی سے مجھے میسج کر کے بتائیں کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی ہے، فعل کی تعریف آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا، صرف ایک کو ہی سمجھ آئی ہے؟ جی چلیے ٹھیک ہے، چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ تو فعل کی تعریف ہمارے سامنے آ گئی، اور جی ہاں گروپ میں بھی سو رہے ہیں، یہاں بھی سو رہے ہیں۔ تو فعل کی تعریف ہمارے سامنے آ گئی جناب، جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا پایا جاتا ہے، اور کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ تین زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ پایا جا رہا ہو، چاہے ماضی کا، چاہے موجودہ، چاہے آنے والا، تو وہ فعل کہلائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد اگلی جی، حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف ایک بامعنی حرف جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے، حرف وہ کلمہ ہے کہ جس کا معنی تو ہوتا ہے لیکن یہ خود بخود یہ خود مختار نہیں ہوتا، جیسا کہ اسم ایک خود مختار لفظ ہے، فعل ایک خود مختار لفظ ہے، لیکن حرف خود مختار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ محتاج ہے، یہ بیچارہ یا تو اسم کے ساتھ مل کر آئے گا یا فعل کے ساتھ مل کر آئے گا، یہ اکیلا نہیں آ سکتا۔ تو اس کو یاد کرنا بالکل آسان ہے کہ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی تو ہوتا ہے لیکن جب تک وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ نہ آئے اس وقت تک اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کا معنی سمجھ نہیں آ سکتا۔ سمجھے؟ دیکھیں مثال کے طور پہ عربی زبان میں اعلی حرف ہے، اعلی حرف ہے۔ اب اعلی کا معنی ہے پر۔ اب آپ کہتے رہے ہیں کہ جی پر 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 تو اگلا بندہ کہے گا پتہ نہیں آپ پاگل ہو گئے ہیں، کیا ہوا جی پر کر رہے ہیں آپ؟ تو کوئی کوئی اس کا معنی تو ہے پر، ایک بامعنی لفظ ہے نا پر، لیکن اب اس کا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کوئی نہیں سمجھے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ نے اس کو کسی اسم کے ساتھ ملا دیا یا کسی فعل کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا تو پھر یہ اس کا معنی ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم کو علل ارض، علل ارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، تو زمین پر، ٹھیک ہے زمین پر، تو ہمیں سمجھ آ گیا یہاں پر کہ جو ہے نا یہاں پہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زمین پر، علی السقف چھت پر، علی السماء آسمان پر۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں فوراً سمجھ آ جائے گی بات کہ جناب آپ یہاں پر کچھ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جب ہم اس حرف کو کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملائیں گے تب سمجھ آئے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہاں پر اسم کی، فعل کی، حرف کی تعریفات سمجھ آ چکی ہوں گی۔ میں مزید آگے چلتا ہوں۔ اچھا جی دیکھیے، یہاں تک ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ عربی زبان تین گروپوں میں تقسیم ہے، پہلا اسم، دوسرا ہے فعل، تیسرا ہے حرف۔ اسم کی تعریف ہمارے سامنے آ چکی، کسی آدمی کا، کسی جگہ کا، کسی صفت کا یا کسی کام کا نام اسم کہلاتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ زمانہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کا نام زید ہے، آپ کا نام اسامہ ہے، آپ کا نام جو بھی ہے، تو آپ کے نام میں یعنی کہ اسامہ آپ کا نام ہے، تو اب اس نام کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے، نہ کوئی گزرا ہوا زمانہ ہے، نہ موجودہ زمانہ، نہ کوئی آنے والا زمانہ ہے۔ جگہ کا نام لاہور ہے، لاہور میں کوئی زمانہ نہیں ہے، نہ ماضی نہ حال نہ مستقبل۔ صفت آپ جی قاری ہیں، تو آپ کے قاری ہونے میں بھی نہ تو کوئی جو ہے نا ماضی کا زمانہ، نہ یعنی کوئی وہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی جیسے مارنا، اب بذات یعنی مارنا، تو مارنا یہ جو ہے نا اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ کہیں کہ اس نے مارا، وہ مار رہا ہے، وہ مارے گا، تب تو بات سمجھ آتی ہے کہ اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے، لیکن اس فعل کا نام، کام کا نام، مارنا، کھانا پینا سونا، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، تو وہ اسم کہلائے گا۔ تو یہاں تک ہماری بات سمجھ آ چکی ہے۔ تو اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں مزید آگے کی طرف۔ اب ہم تفصیل سے انشاءاللہ اسم کو پڑھیں گے جی۔ اسم مکمل اس کی تفصیلات کی طرف آئیں گے تاکہ ہم اسم کو اچھی طرح سے پہچان لیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ابتدا میں ہم گرامر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور میں کچھ آپ کو عربی زبان کے عربی سے اردو کے کچھ میں آپ کو الفاظ دیا کروں گا، آپ کی ذمہ داری ہوگی ان کو یاد کرنا۔ ٹھیک ہے، بنیاد میں ہم گرامر پڑھیں گے، اور دیکھیے یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کو کوئی جناب چند دنوں کے اندر جو ہے نا وہ آپ مترجم بن جائیں گے یا آپ کوئی مفسر بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وقت لگتا ہے ہر چیز کے اندر، کوئی بھی زبان کے اندر، تو اچانک سے اس کا رزلٹ نہیں ملتا، آپ کی محنت کے اوپر ہے۔ اگر آپ محنت کریں گے اور دیا گیا کام آپ مکمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے نتائج خود بخود ملیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، تو بہرحال میں اسم کو شروع کرنا تھا، تو اسم کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اچھا بھائی یہ یاد رکھیں کہ اسم کو ہم نہ تو صحیح بول سکتے ہیں، اسم کو نہ ہم صحیح لکھ سکتے ہیں،
اسم کو نہ ہم صحیح تحریر کر سکتے ہیں، نہ اسم کا کوئی مضمون بنا سکتے ہیں جب تک ہمیں اسم کے بارے میں 4 چیزیں پتہ نہ ہوں۔ سمجھ آ گئی بات؟ جب تک ہمیں اسم کے بارے میں 4 چیزیں پتہ نہ ہوں، 4 چیزوں کا پتہ لگانا اسم کے بارے میں ضروری ہوگا، تب آپ اسم کو استعمال کر سکیں گے، ورنہ آپ اسم کو استعمال کریں گے صحیح لیکن غلط کریں گے۔ ٹھیک ہے، کیسے غلط کریں گے میں آپ کو اس کی مثالیں بھی آگے دیتا ہوں۔ دیکھیے، اچھا وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے اسم کے بارے میں؟ تو سب سے پہلی چیز ہے جی اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا۔ اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا، تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جناب جو اسم ہم استعمال کر رہے ہیں یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ صحیح ہے، یعنی یہ کسی آدمی کا نام ہے یا یہ کسی عورت کا نام ہے، یہ یہاں پر جو کام ہے یا کوئی جگہ ہے یا کچھ بھی ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں جو اسم ہم بولنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، اب قلم ہم نے ایک لفظ لیا تھا نا قلم، اب یہاں پہ قلم یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ قلم مذکر ہے یا مؤنث ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی تفصیلات ہم اس کو تفصیل سے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اچھا، اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا اس کو ہم جنس کے تحت تفصیل سے پڑھیں گے۔ اگلی بات، دوسری بات کیا ہے جی اسم کے بارے میں جس کو جاننا لازم؟ اسم کا واحد، مثنیٰ یا جمع ہونا ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے جی واحد کا تو پتہ ہے، جمع کا بھی پتہ ہے، یہ مثنیٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو یہ عربی زبان کا حسن ہے کہ کسی بھی زبان میں ایک کے لیے اور 2 کے لیے اور پھر اس کے بعد 3 کے لیے، یعنی آپ دوسری زبانوں کو دیکھیں تو اس میں ایک کے لیے لفظ ہے اور اس کے بعد 2 کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے، بلکہ 2 ہو یا زیادہ ہو، بس ایک اور 2 سے زیادہ جو بھی ہے تو وہاں پر بول دیا جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں ایک کے لیے الگ لفظ ہے وہ ہے واحد، 2 کے لیے الگ لفظ ہے وہ ہے مثنیٰ۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو ایک اور نئی چیز معلوم ہو گئی کہ عربی زبان میں واحد کو ایک کو واحد، 2 کو مثنیٰ کہیں گے، اور اب 2 سے جو زیادہ ہے 3 ہو 4 5 جتنے بھی ہوں اس کو جمع کہیں گے۔ ویسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں جی، ایک کو واحد، 2 ہوں یا زیادہ ہوں وہ سارا جمع میں آ جاتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں جو ہم نے اسم استعمال ہم کر رہے ہیں اس اسم کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسم ایک کے لیے بولا جا رہا ہے، 2 کے لیے بولا جا رہا ہے یا زیادہ کے لیے بولا جا رہا ہے۔ قلم، میں نے جو اسم بولا ہے ایک لفظ کہ قلم، اب یہاں پہ قلم ایک ہے، ایک قلم ہے یہاں پر، یا یہ اس سے 2 قلم مراد ہیں یا یہ جمع ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ کیسے پتہ چلے گا اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم عدد کے تحت تفصیل سے پڑھیں گے۔ نمبر 3 جی، ہمیں اسم کے بارے میں کیا بات معلوم ہونی چاہیے؟ اسم کا معرفہ اور نکرہ ہونا، اسم کا عام اور خاص ہونا، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، آپ اپنے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا استاد آپ سے کہتا ہے کہ جی پانی لے کر آؤ، ٹھیک ہو گئی بات؟ اب ہر ایک بچہ وہ جو ہے نا پانی لینے کے لیے بھاگے گا کہ جی میں پانی لے کر آؤں، میں پانی لے کر آؤں، میں پانی لے کر آؤں۔ ایک تو یہ شکل ہوگی۔ دوسری شکل یہ ہوگی کہ استاد نے کہا پانی لے کر آؤ، تو ہر ایک بچہ دوسرے بچے کی طرف دیکھے گا کہ جی مجھے نہیں کہا، فلاں کو کہا ہے۔ دوسرا بچہ کہے گا جی مجھے نہیں کہا، فلاں کو کہا ہے۔ تو سارے بچے یہی سوچ رہے ہوں گے جی مجھے نہیں کہا، فلاں کو کہا ہے، تو کوئی بھی نہیں اٹھے گا۔ سمجھے؟ یا تو کیا ہے کہ سارے ہی اٹھیں گے اور یا کیا ہے کہ کوئی بھی نہیں اٹھے گا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ ہے اس کے اندر عموم، جس کو نکرہ کہہ سکتے ہیں۔ اور خصوص کیا ہے؟ استاد نے کہا کہ جناب جو ہے نا زید صاحب آپ پانی لاؤ، استاد نے کیا کہا؟ زید پانی لاؤ۔ تو اب یہاں پر کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا کہ جناب کون جائے، بلکہ زید صاحب فوراً اٹھیں گے، پانی لے کر آ جائیں گے، پیش کر دیں گے۔ تو یہ ہے خاص ہونا اور معرفہ ہونا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ یعنی کہ کافی زیادہ چیزوں کے اندر سے، لوگوں کے اندر سے کسی چیز کو خاص کر لینا وہ معرفہ کہلاتا ہے، خاص کہلاتا ہے۔ اور جب تک اس کے اندر عموم ہو، ٹھیک ہے، کوئی چیز متعین نہ ہو، تو وہ نکرہ کہلاتا ہے۔ تو اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر کوئی خاص اسم مراد ہے یا عام ہے کہ جماعت کا کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، یا ایک خاص زید مراد ہے۔ تو اسم کے بارے میں ہمیں اس کے معرفہ اور نکرہ ہونے کا پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب اسم کے معرفہ اور نکرہ ہونے کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی کیا علامات ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ اس کو انشاءاللہ ہم عموم اور خصوص کے تحت پڑھیں گے، یا وسعت آپ کہہ سکتے ہیں، وسعت کے تحت پڑھیں گے، یا عموم اور خصوص کے تحت تفصیل سے پڑھیں گے۔ نمبر 4 ہے جی اسم کا اعراب۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جناب جو ہم اسم بولنے لگے ہیں، ٹھیک ہوگی بات؟ اب یہاں پر یہ اسم یہاں پر فاعل بن رہا ہے، یعنی یہ کام کو کرنے والا ہے،
یا اس پر کام کو کیا گیا ہے، اور یا یہ کوئی متعلق ہے، یہ کیا چیز ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ وہ اعراب سے پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہوگی بات جی؟ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے میں ایک عربی کی مثال دیتا ہوں کہ ضربا زید حامدن، ضربا زید حامدن، تو یہاں پہ میں نے زیدن کے اوپر پیش پڑھا، حامدن کے اوپر میں نے دو زبر پڑھے، ضربا کے تینوں کے اوپر میں نے زبر پڑھا، ضربا زید حامدن، تو اس کا معنی ہے کہ زید نے حامد کو مارا۔ سمجھ آ گئی بات؟ زید نے حامد کو مارا۔ اب ہم نے یہ ترجمہ کیسے کر لیا کہ جی زید نے حامد کو مارا؟ حالانکہ ہم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ حامد نے زید کو مارا۔ ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمیں اعراب نے بتایا ہے۔ اعراب نے کیسے بتایا کہ جناب زید فاعل ہے اور اس کی علامت کیا ہے کہ جی اس کی علامت کے اس کے اوپر رفع کی علامت آئی ہوئی ہے۔ رفع کی علامت صرف پیش نہیں ہے، رفع کی اور بھی علامات ہیں، اس لیے اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ جناب جس کے اوپر پیش ہوگا وہ فاعل ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جس کے اوپر زبر ہوگا وہ ہمیشہ منصوب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ منصوبات ہیں، اور اگر کسی کے اوپر کوئی فاعل ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے اوپر پیش ہوگا تبھی وہ فاعل ہوگا، اس کے علاوہ بھی فاعل ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب ہمیں پتہ کیسے چلا کہ یہاں پہ زید نے حامد کو مارا ہے، زید یہاں پہ فاعل اور حامد مفعول، یہ ہمیں پتہ اعراب سے چلا کہ زیدن کے اوپر دو پیش یعنی کہ رفع کی علامت ہے، اور حامدن اس کے اوپر دو زبر ہے تو وہ اس کے مفعول ہونے کی علامت ہے۔ یہ ہمیں پتہ چلا اعراب سے۔ اعراب عربی زبان میں ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے، اعراب عربی زبان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے ہمیں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہوگا، اور اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے اعراب کے تحت ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد جی میں اس کو مزید مثالوں سے واضح کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے اب آپ کہتے ہیں جی اردو زبان کے اندر کہ دیوار گر گیا، کیا کہتے ہیں آپ؟ کہ دیوار گر گیا۔ اب یہاں پہ آپ نے کہا دیوار گر گیا، اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے کیا غلطی کی؟ آپ نے یہ یہاں پہ غلطی کر دی ہے کہ دیوار گر گیا تو نہیں ہوتا بلکہ دیوار گر گئی ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ اس کو دیوار گر گیا کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ دیوار مذکر ہے یا مؤنث۔ اگر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ دیوار تو مؤنث ہوتی ہے تو آپ کہتے دیوار گر گئی، آپ نے دیوار گر گیا اس لیے کہا کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں تھا، تو یہ مذکر مؤنث کے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے غلطی کی۔ نمبر دو، دیوار گر گئی، دیوار گر گئی، اب یہاں پہ آپ نے کہا کہ دیوار گر گئی، یہاں پر آپ نے دیوار ایک مفرد ہے، صحیح ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ دیوار گر گئی لگا دیا۔ دیکھیں اب یہاں پر آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ کو کہنا چاہیے تھا دیواریں گر گئیں، لیکن آپ کو جو ہے نا اس چیز کا علم نہیں تھا، یا آپ یوں کہیں کہ دیوار گر گئی، آپ نے یہاں پہ جمع بولا ہے، تو اب یہاں پر آپ کو پتہ نہیں تھا کہ دیوار یہاں پہ مفرد ہے یا جمع ہے، تو جب تک آپ کو دیوار مفرد ہے، دیواریں جمع ہے، تو یہاں پر دیواریں تو اس کو مفرد بولیں گے، دیواریں آ جائے تو جمع بولیں گے، تو ہمیں اس کے بارے میں اس کا واحد ہونا، اس کا مثنیٰ یا جمع ہونے کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ دیوار گر گئی کہہ دیا، حالانکہ یہ دیواریں گر گئی کہنا تھا ہمیں، جمع کا ہمیں پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے یہ غلطی کر گئے۔ آگے دیکھیے جی کہ ایک لڑکے نے محمود کو مارا، ایک لڑکے نے محمود کو مارا، تو یہاں پہ دیکھیں ایک لڑکے نے محمود کو مارا، تو ایک لڑکا کون ہے؟ یہ عام ہے، ایک لڑکا کون ہے، مارنے والا کون ہے کچھ پتہ نہیں ہے، یہ عام ہے، محمود کو مارا تو محمود خاص ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یہ ہے عام خاص، تو ہمیں یہ تب پتہ چلے گا جب ہم نے عام خاص کو دیکھا ہوگا۔ نمبر 4 کہ حامد نے محمود کو مارا، حامد نے محمود کو مارا، تو حامد نے محمود کو مارا، تو یہاں میں ہمیں پتہ اسے چلا کہ حامد فاعل ہے، کام کو کرنے والا ہے، اور محمود مفعول ہے،